تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ رہے تھے تکبر کی برائی، تکبر سے ہونے والے نقصانات، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تکبر مخلوق کے لیے کسی اعتبار سے بھی زیبا نہیں، جائز نہیں ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو تکبر کی اس ردا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچل دیتا ہے، تباہ برباد کر دیتا ہے۔ جہاں تکبر کے نقصانات کا ذکر ہوا، وہیں مولانا روم نے یہ بتایا تھا کہ یہ سارے نقصانات اس ایک نقصان کے سامنے تھوڑے ہیں، اور وہ ایک نقصان یہ ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنے کے برابر ہے، شرک ہے۔ تو چونکہ ایک شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی قیمت پر معاف نہیں ہوتا، اسی لیے تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ بعض صوفیاء کی زبان سے کبھی کبھار کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو بظاہر تکبر پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ چوں نہ مردیو نہ گشتی زندہ زو، باغی باشی بشرکت ملک جو۔ جب تک تم اللہ کی ذات میں فنا نہ ہو گئے ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ زندہ نہ ہو گئے ہو، تب تک تمہارا تکبر کرنا بغاوت کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ ہوش میں ہیں، جب تک آپ نارمل حالت میں ہیں، تب تک آپ کسی قیمت پر بھی تکبر نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مکمل طور پر فنا ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا ہوش بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کو بقا کا مرتبہ مل گیا ہے، تو اگر ان کے منہ سے کبھی کبھار تکبرانہ الفاظ نکل بھی جاتے ہیں تو وہ قابل معافی ہیں، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبرانہ کلمہ ان کے جو منہ سے نکل رہا ہے وہ دراصل وہ نہیں ہوتے ہیں بولنے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے منہ سے کلام کرتی ہے۔ اور ایسا کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو ایک جھاڑ میں سے آواز آئی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو جھاڑ میں سے آواز بظاہر آ رہی تھی، بظاہر جھاڑ بات کر رہا تھا، لیکن وہ جھاڑ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی۔ تو جیسے جھاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات بات کرتی ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ جھاڑ بات کر رہا ہے، ویسے ہی کسی انسان کے اندر بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے اوپر آ جائیں تو وہ تجلیات گفتگو کرتی ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ بندہ بات کر رہا ہے۔ چوں بدو زندہ شدی آن خود ویست، وحدت محضست آن شرکت کیست۔ اور جب تم اس کے ذریعے زندہ ہو جائیں تو تم وہ نہیں رہتے بلکہ وہ ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو فنا کر کے وہ ہو جانا، فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لینا، یہ اپنے آپ میں خالص وحدت ہے، توحید ہے، یہ شرک نہیں۔ اپنی ذات کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے وجود کو قائم رکھتے ہوئے تکبرانہ کلمات کا زبان سے ادا کرنا وہ تکبر ہے اور شرک ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی مکمل طور پر فنا ہو جائے اور وہاں پر اللہ کی تجلیات گفتگو کرنے لگیں تو اب اس آدمی کے اوپر تکبر کا الزام نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ وہ فنا کے منزل میں ہیں اور یہ وحدت ہے،
اور اصلی وحدت یہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کی ذات پہ فنا ہو جائے اور پھر اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ شرح این در آئینہ اعمال جو کہ نیابی فہم این از گفتگو، اگر اس کی تشریح جاننا چاہتے ہو کہ کیا حقیقت ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اس کے بعد اس میدان میں آؤ، اس میدان میں کچھ کرو تو بات خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ یہ باتیں گفتگو کے ذریعے نہیں سمجھائی جا سکتی، نہ سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنے کا شوق ہے کہ یہ وحدت کیسی ہوتی ہے تو آپ کو خود اس میدان میں اترنا ہوگا۔ گر بگویم آنچ دارم دردروں بس جگر ہا گردت اندر حال خوں، اگر میں یہ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر جو کچھ میرے دل کے اندر ہے اگر میں وہ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو اس بیان کی وجہ سے بہت سے جگر خون ہو جائیں گے۔ جو آدمی اس حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا وہ آدمی عالم میں وجد میں آ کر اپنی ہستی کو فنا کر بیٹھے گا، اور اگر جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آدمی غلط راستے پر چلا جائے گا۔ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے اس میں ایسے ہی ہوا ہے۔ وحدت الوجود کے موضوع پر صوفیاء کرام نے جتنا بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے ان لوگوں نے یا تو ان صوفیاء پر کفر کا الزام لگا دیا یا پھر خود بھٹک گئے۔ اسی لیے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ آپ کو چاہیے جاننا چاہتے ہیں تو خود اس میدان میں اتر کر جانو، یا نہیں تو پھر منہ بند کرو اور خاموش بیٹھو۔ بس کنم خود زیر کانرا ای بسست بانگ دو کردم اگر در رہ کسست، عقل مندوں کے لیے جتنا کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے، اب یہ کافی ہے۔ اب میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عقل مند ہے تو بات اتنی میں ہی سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر عقل مند نہیں ہے تو پھر یہ موضوع آپ کا ہے بھی نہیں۔ تو میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہہ دی، دو صدائیں لگا دی۔ اب اگر کوئی اس سمجھ کے گاؤں میں رہتا ہے تو سمجھے گا، اگر وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے تو پھر یہ باتیں اس کے لیے ہے بھی نہیں۔ حاصلہ ہاما بدا گفتار بد این چنی راہ براں فرعون زد۔ اب پھر پلٹ کر آپ فرعون کے اس واقعے کی طرف آ رہے ہیں جب فرعون حامان سے مشورہ کرتا ہے تو حامان نے جو مشورہ دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ حامان کی اس بری گفتگو کے ذریعے جو اچھا راستہ کھل رہا تھا فرعون کے اوپر وہ بند ہو گیا۔ فرعون کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں گھر کرنے لگی تھیں، اس کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد آسیہ نے جو مشورے دیے اس کے بعد ہو سکتا تھا کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جاتی اور وہ موسیٰ کا تابعدار بن جاتا، قریب پہنچ چکا تھا، لیکن پھر حامان کے مشوروں نے ساری چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ لقمہ دولت رسیدہ تا دہاں از گلوئے او بریدہ ناگہاں، بالکل یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے فرعون کی قسمت کا لقمہ نوالا اس کے منہ تک پہنچا تھا، لیکن حامان نے اس کے منہ کے پاس سے اس کو کھینچ لیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کھانا، آپ جب رکابی میں پروستے ہیں تو وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ لقمہ آپ کے منہ تک پہنچے یا منہ میں جائے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ اندر اترے اور پھر ہضم ہو۔ تو کسی کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ وہ لقمہ اس کی رکابی تک ہی نہیں پہنچتا، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس لقمہ رکابی تک تو پہنچ گیا لیکن منہ کے قریب تک نہیں پہنچا۔ یہاں پر فرعون کے پاس ایسا ہوا تھا کہ لقمہ منہ کے قریب تک پہنچ گیا تھا، اور عام طور پر جو لقمہ منہ کے قریب تک پہنچ جاتا ہے وہ منہ میں چلا بھی جاتا ہے اور اتر بھی جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ منہ تک پہنچے اور حلق میں نہ جائے، لیکن فرعون کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ نوالا منہ تک پہنچا لیکن حامان نے اس کے منہ کے پاس سے اس نوالے کو کھینچ لیا۔ خرمن فرعون را دادو بباد ہیچ شہرا این چنی صاحب مباد۔ فرعون کا جو کھلیان تھا، جو کھیت تھا، وہ اب ایسا تھا جیسے اس کے اوپر پھل آنے لگے ہیں، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس حالت پر فرعون پہنچ چکا تھا، لیکن حامان نے سارا کھلیان برباد کر دیا۔ ہیچ شہرا این چنی صاحب مباد۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی کو زندگی میں ایسا مشورہ دینے والا خدا کرے نہ ملے۔ اس کی زندگی بدل رہی تھی
اس کی نیا پار ہو رہی تھی، اس کی قسمت چمکنے والی تھی، عین اس وقت پر اس حامان نے غلط مشورہ دے کر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ترقی کرتے ہیں، بلند مقامات حاصل کرنے جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب کچھ وقت کے بعد ان کو کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، وہاں سے یا تو ان کو وسوسے، یا تو ان کی غلط کاریاں، یا ان کے دوست نظر آنے والے دشمنوں کے جملے ان کو سیدھا اوپر سے نیچے لے کے آ جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے دنیا۔ آدمی ترقی کرتے ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب کچھ وقت کے بعد اس کو منزل مل جائے، لیکن وہاں سے اس کو یو ٹرن کرا دیا جاتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے پیچھے۔ وہی ہوا ہے فرعون کے ساتھ۔ از چنی ہمراہ بد دوری گزین، زینہار اللہ اعلم بالیقین۔ ایسے برے ساتھی سے اللہ ہر کسی کو بچائے، اور تم بھی ایسے برے ساتھیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تمہاری زندگی میں بھی ایسے برے ساتھی برابر آئیں گے، کوئی نہ کوئی ملے گا اور کہے گا کیوں کر رہے ہو ایسا، کیا جا رہے ہو، اس میں کیا فائدہ ہے، کیوں جاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، اس سے اچھا یہ ہے وہ کرو۔ کچھ لالچ دکھاتے ہیں، کچھ خوف دلاتے ہیں، کچھ عجیب طریقے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کی ہمت پست ہو جائے۔ تو مولانا روم اس کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو، صرف السلام علیکم وعلیکم السلام، ختم۔ زینہار اللہ اعلم بالیقین، خبردار، کوشن اختیار کرو، ہوشیار رہو۔ یقینی باتوں کو تو خیر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ذکر کریں گے، اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اب فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، کیونکہ حامان کی ساری باتیں فرعون کے دل کے اندر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اب کیا مرحلہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ گفت موسیٰ لطف بنمودیم وجود، خود خداوندی ترا روزی نبود۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حامان نے ایسی باتیں فرعون سے کہی ہیں اور وہ باتیں فرعون کے دل میں بیٹھ چکی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو تمہارے ساتھ مہربانی کی تھی، سخاوت کی تھی، لیکن اگر وہ سرداری جو ہم تجھے دلانا چاہتے تھے، غلامی اختیار کر کے وہ سرداری ملتی ہے، ہم جو سرداری ابدی سرداری تمہیں دلانا چاہتے تھے وہ عارضی سرداری کو چھوڑ کر غلامی اختیار کرنے سے حاصل ہونے والی تھی۔ تم نے ظاہری غلامی، ظاہری شاہی پر تو توجہ دی، لیکن میں جو چاہتا تھا کہ وہ ظاہری بادشاہت تم چھوڑ دو، ظاہری غلامی اختیار کر لو، پھر اس کے جواب میں تم کو ابدی ہمیشہ رہنے والی بادشاہت مل جائے گی، لیکن تم نے حامان کے مشورے کے بعد اس کو اختیار نہیں کیا۔ اب جانے دو کیا کریں گے، شاید یہی تمہارے مقدر میں تھا، اب کیا کر سکتے ہیں، اگر کسی کی قسمت میں ہی نہ ہو تو کون کیا کر سکتا ہے۔ خداوندی کے نبوت راستی، مرورا نے دست دان نے آستی، وہ سرداری جو سچی نہ ہو۔ اب دنیا کی جو ساری سرداری ہے وہ سب جھوٹی ہے، ریئل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو جو بھی مرتبہ، جو بھی مقام ملتا ہے، جو بھی سرداری ملتی ہے، جو بھی کرسی ملتی ہے، جو منصب ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے، سب کے سب جھوٹی ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ایسی سرداری، ایسی آقائی جو سچی نہ ہو، اس کا نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ آستین ہوتا ہے، مطلب کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جیسا کہا جاتا نا، نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے، تو فارسی میں کہتے ہیں نہ ہاتھ ہے نہ آستین ہے۔ تو ویسی سرداری کے پیچھے جا کے فائدہ کیا ہے، وہ بیکار کی چیز ہے۔ خداوندی کے دزدیدہ بوت، بے دلو بے جان و بے دیدہ بوت، اور وہ سرداری جو چرائی ہوئی ہے۔ دنیا کی ساری سرداریاں چرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ چرائی ہوئی اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک وقت تک اس کے پاس نہیں تھی، بیچ زندگی میں اس کو سرداری ملی ہے۔ ہر سردار کو اس کی سرداری پیدائش سے نہیں ملی، بیچ زندگی میں حاصل ہوئی، یہاں تک کہ وہ سردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت کے بعد ملی۔ اس وقت تو سردار نہیں تھا وہ جب وہ پیدا ہوا تھا، تو دوسروں کے پاس کی سرداری آپ کے پاس آئی، اب آپ کی سرداری پھل کر دوسروں کے پاس چلی جائے گی، تو یہ کون سی سرداری ہوئی؟ اسی لیے آپ اس کو کہتے ہیں تو چرائی ہوئی سرداری ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی دل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی جان ہوتی ہے،
نہ اس کے اندر کوئی آنکھ ہوتی ہے کہ جس سے وہ حقیقت کو دیکھ سکے۔ خداوندی کے دندت عوام باز بستانند از تو ہم چوام۔ یہ جو سرداری ہے جو تجھے حاصل ہوئی ہے، لوگوں نے تجھے دی ہے۔ اگر لوگوں نے تجھے سردار نہ مانا ہوتا تو کہاں سردار بنتا؟ کتنے ہی بڑے منصب پر تو کیوں نہ ہو، لوگوں نے اگر تجھے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں نے قبول کیا اس لیے تو سردار بنا۔ اگر کوئی دنیا میں تیری سرداری کو قبول ہی نہ کرے تو سردار بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ لوگوں کی بھیک ہے یہ، اس کا مطلب ہوا یہ سرداری لوگوں کی بھیک ہے، اور یہ قرض ہے لوگوں کا جو تجھے لوگ دیتے ہیں، اور قرض ایک دن واپس دینے والی چیز کا نام ہے۔ جب تک ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ دیتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ میں آتا ہے واپس لینے کا، واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو عارضی چیز ہو گئی۔ اب ڈیموکریسی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جن کو عوام منتخب کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور جیسے ہی عوام نے ان کو ووٹ دے کر اکثریت سے جتایا وہ سردار بن گئے، اور جیسے ہی وہ ہار گئے کرسی چلی گئی، منصب چلے گیا، اختیارات چلے گئے، اقتدار چلا گیا، سب چلا گیا۔ اب ایسی عارضی اور ناپائیدار سرداری پر اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے دیا وہ واپس لے لیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ عوام کی بھیک ہے جو لوگوں نے تجھے دی ہے۔ خداوندی تو از بندگی کم ترست ارباز دانی اندکی۔ لیکن وہ غلامی جس کی طرف میں تجھے بلا رہا تھا، اللہ کی بندگی، اس سے حاصل ہونے والی جو سرداری، جو آخائی ہے، وہ ابد الآباد رہنے والی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مستقل رہنے والی چیز چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ٹیمپرری چیز سے بڑی ہوتی ہے، اگرچہ کہ ٹیمپرری چیز بڑی ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ کے اپنے ذاتی ہیں، اور کسی نے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے رکھا ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کے لیے خوشی کا باعث کون سی رقم ہے، چھوٹی یا بڑی؟ 1 لاکھ یا 1 کروڑ؟ 1 لاکھ، کیونکہ وہ آپ کے ہیں۔ 1 کروڑ تو جانے والے ہیں، تو 1 لاکھ کے مقابلے میں 1 کروڑ چھوٹا ہے، اماؤنٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ یہی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی سرداری چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ عارضی ہے، اور ابدی سرداری جو ہے، جو اس غلامی کے ذریعے حاصل ہونے والی، اس بندگی کے ذریعے حاصل ہونے والی جو سرداری ہے، وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ مضبوط ہے، وہ زیادہ قیمت کی ہے۔ دہ خداوندی عاریت بحق تا خداوندیت بخشد متفق۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ جو ٹیمپرری سرداری ہے وہ خدا کے حوالے کر دو۔ اے اللہ، یہ ٹیمپرری سرداری جو تو نے مجھے دی ہے مجھے نہیں چاہیے، میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تجھے وہ سرداری دے گا جو متفق علیہ سرداری کہلائے گی، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انڈسپیوٹڈ، وہ سرداری حاصل ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے شرط ہے، یہ سرداری دینا تو وہ سرداری ملے گی۔ جب تک یہ سرداری آپ کے پاس ہوگی آپ کو وہ سرداری نہیں مل پائے گی۔ سرداری چھوڑو، عہدے چھوڑو، کرسیاں چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یہاں سنا رہے ہیں۔ امیران عرب گرد آمدند نزد پیغمبر منازع میں شدند۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو دین کی دعوت دی اور ان سے بندگی اختیار کرنے کے لیے کہا، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ جو کافروں کے سردار تھے، کر و فر تھا، ان کی بات سنی جاتی تھی، لوگ ان کے تابع دار تھے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کی سرداری چھوڑ کے بندگی اختیار کرو، وہ کہاں سے مانتے؟ ہماری سرداری ہم کیسے چھوڑیں گے؟ تو سارے کے سارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بندگی اختیار کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ بڑھنے لگا، تو سارے عرب کے سردار جمع ہو گئے اور جھگڑتے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری سرداری آپ چھین لینا چاہتے ہیں؟ کہ تو میری ہر ایک ازماں ہم امیر، بخش کن ای ملک و بخش خود بگیر۔ اب ایک کمپرومائز کرنے کے لیے آئے کہ آپ کو بھی سرداری چاہیے۔ آپ بھی اپنے آپ کو نبی کہتے نا، تو اس کا مطلب آپ کو بھی سرداری چاہیے۔
آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تابع فرمان بنیں، آپ کی اطاعت گزاری کریں، آپ کے امتی بن جائیں، یہ خواہش ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی امیر بنا دیتے ہیں، ہم بھی امیر ہیں، آپ بھی امیر ہیں، کچھ ایریا ہمارا ہوگا امیری کا، کچھ ایریا آپ کا ہوگا، اس کے معاملے میں کچھ مصالحت کرتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں ملک کو، آپ اپنے حصے پر امیری کیجئے، شاہی کیجئے، حکومت چلائیے، ہم ہمارے حصے پر ہمارا اقتدار چلاتے ہیں۔ ہر یہ کہ در بخش خود انصاف جو، تو ز بخش ماں دو دست خود بشو، اور ہر ایک اپنے حصے میں انصاف چاہتا ہے۔ ہم آپ کے معاملے میں نہیں آئیں گے، جو ایریا آپ کو دیا گیا ہے، جو ڈومین آپ کو دیا جا رہا ہے، ہم اس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں، کچھ نہیں بولیں گے، آپ جیسے چاہے چلائیے، اور اسی طرح آپ ہمارے معاملے میں بھی نہیں آنا۔ یہ ایک ایگریمنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ گفت میری مرمرا حق داداست، سروری و امر مطلق داداست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو، چونکہ آپ کی مزاج صلح کرنے کی طرف زیادہ مائل تھی، آپ جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جہاں تک ہو سکتا صلح ہو سکتی ہے تو اچھا ہے بولتے تھے، تو اس کا کافروں نے بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ آپ کے مزاج میں صلح صفائی ہے، ایگریمنٹ کر کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے ہیں آپ کے مزاج میں، تو اس کا فائدہ اٹھانے کی جب انہوں نے کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مجھے کچھ سرداری دو بھی تو وہ مجھے چاہیے ہی نہیں نا، میں سرداری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں سرداری کا خواہش مند ہوں اور میں سرداری حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود سردار بنا دیا ہے، اور تم کتنی سرداری مجھے دو گے، کتنے ایریا کی سرداری دو گے، وہ تو بہت تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کا سردار بنا دیا ہے مجھے، تم کیا ایگریمنٹ لے کر آئے ہو؟ عام سرداری ہے میری، میں نبی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، تو اللہ کی مخلوق، اللہ کی ملکیت، اللہ کا جو جو ہوگا سب پہ میں نبی رہوں گا، تو آپ کس بات کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ کی قران احمد استو دور او ہی بگیرید امر او را اتقو۔ اب کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیج دیا، اب وہ دور احمدی ہے، کوئی اور اب ٹک نہیں سکتا، یہ رسول اللہ کا دور ہے، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کا حکم مانو اور اللہ سے ڈرو۔ کسی بندے کے پاس رسول اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ سے ڈرنے کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر اس طرح کے کوئی ایگریمنٹ ہوتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، اب نہیں ہو سکتا ایسا ایگریمنٹ، ماننا ہی ماننا ہوگا، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ قوم گفتندش کے ماں ہم زاں قضا، حاکم موداد امیری ما خدا۔ تو یہ قوم نے کہا، کافروں کی اس قوم نے، کہ آپ کو خدا نے سردار بنایا، یا آپ کہتے ہیں نا ہم کو بھی تو خدا نے سردار بنایا ہے، ہم ہماری قوم کے اندر جو سردار کی حیثیت سے بنے ہوئے، یہ کس نے بنایا ہم کو؟ یہ بھی تو خدا نے بنایا ہے، خدا نے ہی ہم کو حکومت دی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے حکومت دی، سردار بنایا، تو ہم کو بھی حکومت خدا نے دی، ہم کو بھی سردار خدا نے بنایا ہے۔ گفت لیکن مرمرا حق ملک داد، مر شمارا آریت ار بہر ذات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے حکومت دی ہے اور تمہیں بھی اللہ نے حکومت دی ہے، یقیناً سب کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تمہاری حکومت میں ہماری حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو تمہاری حکومت بہت تھوڑی ہے اور وہ بھی عارضی ہے، ایک تو تھوڑی ہے اس کے اوپر عارضی ہے، اور میری حکومت پوری کائنات کے اوپر ہے اور وہ بھی پرماننٹ ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ میری من تا قیامت باقی است، میری یہ آریتی خواہد شکست۔ میری حکومت تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور تمہاری جو حکومت ہے وہ عارضی ہے، ایک وقت کے بعد ٹوٹ جائے گی، یا تو تم زندہ رہیں گے تبھی ٹوٹ جائے گی، یا نہیں اگر تمہارے مرتے دم تک تمہاری حکومت قائم رہے تو پھر تم ٹوٹ جاؤ گے، دنیا سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی دوسرا آئے گا سردار بن کے۔ ویسی حکومت ہے تمہاری، جبکہ میں جب تک دنیا میں ہوں سردار ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا بھی تو سردار ہوں۔ قوم گفتند اے امیر افزو مگو، چیست حجت برفزوں جوئے تو۔ تو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر
کہ اب زیادہ مت بولیے، آپ بہت بول رہے ہیں، زیادہ مت بولیے، آپ اپنی بڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی بڑائی کیجئے لیکن کچھ تو دلیل لائیے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جو ابھی دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر دلیل کیا ہے، وہ دلیل پیش کیجئے۔ اس کے بعد پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ کافروں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ثابت ہو گئی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا